دماغ سیٹ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ میں کسی صورت بھی زیادہ سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ذہان نے آگے بڑھ کر کہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے نرمی سے بات کرے، غصہ نہ کرے، ویسا ہی کرا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، چلو ڈارلنگ روم میں، آئی ہوپ تمہارے بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب سبحان نے آگے بڑھ کر نشا کا حلقہ کرتے ہوئے کہا تھا، چھوڑے سے وہ کہیں نہیں چاہ گیا۔ سہان نے اس کا ہاتھ چھڑوایا تو سبحان سے ریلی مگر آئی ریلی مگر وہی آئی ہسبینڈ وائف کون روکے گا مجھے؟ تم اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا تھا اس کا، کیا چاہتے ہو تم؟ ہم مل کر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، ذہان نے بے بس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تم سے اور وہ بھی میں کچھ چاہوں گا؟ ہاں ہاں ذہان ہے، ملک میں اتنے برے دن نہیں ہے کہ میں تم سے کچھ چاہوں، سبحان نے تمسار اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اذہان نے اس کو نارمل کی طرف اپنی آنکھیں کچھ پل کے لیے بند کی تھی۔ 3 ورڈ ہی تو ہیں اذہان ہے، ملک بولو اور اپنی لاڈلی بہن کو لے جاؤ، مشکل تھوڑی ہے، جسٹ سے اٹ۔ سبحان نے ذہان کی طرف دیکھتے ریلیکس موڈ میں کہا تھا۔ زارا تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، شاید وہ یہ فیصلہ بے رب پر چھوڑنا چاہتی تھی اور نشا اس کا دل چاہتا آگے بڑھ کر ذہان ہاتھ ملک کے آگے یہ شرط رکھنے والے سبحان جعفری کی زبان کاٹ دے۔ بھائی زارا کو طلاق نہیں دیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ نشا نے سبحان کے سامنے جا کر نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نفرت کی وجہ تم جانتی ہو کہ تم چاہ کر بھی میرے حصے میں اپنی طرف سے نفرت نہیں کر سکتی۔ رہی زارا کی بات، وہ تو مجھے کرنا ہی ہوگا۔ اس نے نشا کے گال کو پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا بھائی، زارا کو نہیں چھوڑیں گے، تم مجھے فارغ کرو اور زارا کے دکھ سے دو ابھی اور اسی وقت۔ نشا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں 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 مسز سبحان، جعفر نے کہا کہ بعد کا دماغ چلنا بند ہو گیا یا پھر کوئی سکرو ڈھیلا ہو گیا؟ آپ مجھ سے اس شخص کے لیے اتنی رعایت کی امید کیسے کر سکتی ہیں مادام؟ اس نے بلند بانگ کہہ کر لگا تھا۔ زارا سے پوچھ لیتے ہیں ایک بار۔ ذہان نے امید طلب نظروں سے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زارا وہی کہے گی جو اس کے بھائی کا فیصلہ ہے، سبحان نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ کسی بار زبردستی اپنا حق جتا کر یہ نہیں کہا جاتا کہ میرے فیصلے کو زبردستی قبول کر کے مان بخشو۔ نشا نامعقول سے سبحان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پوچھ لو مگر اس کے خون میں یہ گناہ گاری کی ملاوٹ نہیں؟ سبحان نے فخر سے کہا تھا۔ ہاں ہاں واقعی پھر تو مسز سبحان جعفر آپ زارا کے بھائی نہ ہوئے، اگر اس کے خون میں گناہ کی ملاوٹ نہیں تو آپ کس کا خون ہے جو زبردستی بدلے کے عالم میں مجھے کھینچ کر لے کے نکاح کے لیے اور میرے بھائی کی زندگی کی دھمکی دے کر مجھ سے نکاح کیا؟ زبردستی کے نکاح آپ کی نظر میں گناہ نہیں ہے کیا؟ یا پھر آپ کے خون میں ملاوٹ ہے یا پھر آپ کو گناہ معاف ہے؟ نشا نے انگلی اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے سبحان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہارے بھائی نے جو کیا وہی تمہارے ساتھ ہے، وہی تمہارے سامنے ہے۔ میں تو صرف تمہارے بھائی کی تمہیں اوقات دکھائے والا مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا گناہ ثواب کے بارے میں، سبحان نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تو کیا ہمارے مذہب نے ہمیں بدلہ لینا سکھایا یا پھر کسی کی اوقات کی درجہ اڑا کو اس کے سامنے رکھنا سکھایا؟ اگر کوئی گناہ سے ثواب کی طرف لوٹا ہے تو اس سے پہلے اس کے کیے گئے گناہوں کی سزا دینا سکھایا کیا رب نے؟ میں نے تو سنا تھا اگر کوئی غلطی کر کے اپنے کیے پر نادم ہو یا گناہ کر اس پر شرمسار ہو تو ندامت کے آنسو تو رب بھی بے مول نہیں ہونے دیتا۔ پھر تم کیسے حاکم بنے انہیں ان کے کیے کی سزا سنا گے؟ کیا ہو تم حاکم قدرت بادشاہ ہو کہیں گے؟ نشا نے تنفر سے حقارت سے اسے دیکھتے روتے ہوئے ہر لفظ ادا کیا تھا۔ سبحان کا دل چاہتا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ اسے خاموش کروا دے۔ واقعی میں وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، وہ اپنے غصے میں یہ کیوں بھول گیا کہ سامنے کھڑا شخص واقعی پہلے جیسا تو رہا نہیں؟ اگر وہ پہلے جیسا ہوتا تو اب تک نہ زارا وہاں کھڑی تو نہ ہی سبحان کھڑا ہے تو اس کے سامنے، مگر اب تیر کمان سے وہ خود نکال چکا تھا۔ میں نے تمہیں درس دینے کا نہیں کہا، ہٹو سامنے سے۔ سبحان نے اسے خود کے سامنے سے ہٹایا تھا۔ صاف کوہنا خود کا گنونا آنکھ سے دیکھ کر تکلیف ہو رہی تمہیں کہ تم اتنے بے حس بے ضمیر انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ اس نے اس کے سامنے سے پڑے ہٹے ہوئے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے بے حس بے ضمیر رہنے دو۔ زارا تم بتاؤ، یو وانٹ ڈیورس؟ سبحان نے زارا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اذہان نشا اور سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کر علیہ نے سانس روک لیا تھا اپنا۔ جی بالکل، علیہ کب گئی تھی اپنے روم میں؟ وہ تو سیڑھیوں پر کھڑی کب سے وہ سب تماشا دیکھ رہی تھی جو کب سے چل رہا تھا۔ زارا خاموش مات ہو، کچھ تو بولو، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم گھبراؤ نہیں، ڈرو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان نے اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ جو بے آواز آنسو بہاتی بولتی بھی تو کیا بولتی کہ جس سے علیحدگی کا اسے کہا جائے اس کو، وہ اس شخص کے عشق میں بری طرح فنا ہے جس کو سر راہ گناہ گار کہا جائے، اس کے گناہوں کی توبہ کی قبولیت کی وہ گواہ ہے، جس کے کردار کا ڈھونڈا جا رہا ہے اس کا باس چلے تو اپنے مجازی خدا کے پرانے سارے اندھیرے میں ڈوبے دن کو اس کی زندگی سے مٹا دے۔ اگر سامنے اس کا بھائی کھڑا تھا، وہ بھائی جو اس کی عزت کا رکھوالا تھا، وہ بھائی جس نے تپتی دھوپ میں ہر
انجانے راستے میں ڈگمگاتے راستے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ مشرق کی لڑکی تھی، روایتوں پاس داریوں کے بوتل تبھی اس کا پور اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کا قرضدار تھا۔ وہ اپنے ارمان مار کر اس کی عزت بچا سکتی تھی، یہیں وہ سامنے کھڑا جیتا جاتا شہزہاں نے ہاتھ ملک کو مار کر اپنے عشق کے سینے میں اپنے ہاتھوں سے چھوٹا قوم کا انہونی ہاتھوں سے اپنے بھائی کی سر پر عزت کی پگڑی پہنا سکتی تھی۔ اسے بس اس بات سبحان کا سوچنا تھا، مگر وہ کیسے سوچتی، اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ اگر میں تمہارے حق میں فیصلہ کروں تو کیا تم اپنے بابا کو مان بخشو گی؟ میرے فیصلے بات تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ حاکم بابا کے جملے اس کے کان میں گونج رہے تھے۔ میں نے روز رسول کی جالی کو پکڑ کر ان کو تھام کر رو رو کر بلکتے ہوئے تمہیں مانگا زارا، وہاں بھی جہاں لوگ بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ میری ذلت اور پستی کے انتہا دیکھو تم۔ میں نے اپنے رب سے تمہیں مانگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میرے رب نے میرے آنسو قبول کی، میرے استغفار قبول کی، مجھے چنا، میرے مالک نے میرے گناہوں کی بخشش کی، میرے پکار پر کن کہا۔ میں خوش قسمت ہوں، میرے رب نے میری توبہ میری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہو کر سنی اور قبول کی۔ میں ڈبڈباتی نظروں سے ذہان کو دیکھا تھا، جو آنکھوں میں آس اور امید کے دیے جلائے کر اس کے منہ سے نکلنے والے ایک جملے کے پکار پر کھڑا تھا، جس کی سانسیں یا تو حیات ہونی تھی یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اس کے عشق کے میراث سے کیا کبھی میراث بھی مکمل ہوتی ہے؟ اس نے اس کے چہرے پر برسوں کی تھکن لکھی تھی، کچھ دیر پہلے والی رونق کو سبحان نے پکڑ کر نوچ ڈالی تھی۔ اس کے منہ سے اس بار سوال ذہان ملک کی زندگی کے ساتھ اندشا کی زندگی کا بھی تھا، مگر سبحان تو اندشا سے پیار اس کے دماغ میں سوال تھا کہ سبحان نے یہ پتہ لگنے کے بعد کہ اندشا ذہان کی بہنوں سے پیار کو بدلے میں اس کے دل نے جواب دیا تھا، نہیں، پیار بدلا لینا نہیں سکھا تھا، پیار تو بدلنا سکھا تھا۔ اس کی زندہ مثال ذہان حیات ملک تھا، اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے خیال میں زارا تمہارا ساتھ نہیں چاہتی۔ ذہان حیات ملک، اب تم اپنی بہن کو لے کر جا سکتے ہو، باقی کے پیپر پر ہم آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے۔ زارا کو چپ چاپ کھڑے آنسو بہاتے دیکھ کر سبحان نے کہا، تم ایسے کیسے اس پر اپنی مرضی مسلط کر سکتے ہو؟ وہ روڑی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری مرضی میں راضی ہے، اسے بولنے کا موقع دو۔ اس نے تڑپتے ہوئے کہا، تو وہ کب یہ گوارا کر سکتی تھی کہ اس کے بھائی کی خوشیاں برباد ہو جو اسے اتنے کم عرصے کے لیے ملی تھی؟ وہ چاہتی تو اپنی سانسیں بھی اپنے بھائی کی خوشی کے لیے وار دیتی۔ غصہ تو اس سے زارا پر بھی بہت آ رہا تھا کہ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی تھی۔ بہن اگر اس شخص کے ساتھ رہنا ہوتا تو وہ مجھے بتاتی۔ اس کی چپ ہی میرے لیے یہ اشارہ کہ اسے ذہان ہاتھ میں لگے، اس کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبحان نے نشرا کو واضح الفاظ میں بتایا تھا، مگر مجھے پڑتا ہے فرق، میری زندگی زارا اذہان ہاتھ میں کے بغیر کچھ بھی نہیں، میرا وجود اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر زارا کی کلائی پکڑی تھی، جب اس زارا اپنی کلائی چھڑوا کر سیڑھی کے بھاگی تھی۔ اذہان نے بے بسی سے اسے جاتا دیکھا تو اس کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے جو زمین پر گر کر بے مول ہو گئے تھے۔ دشا نے اذہان کی حالت دیکھ کر شدت سے آنکھیں باندھ گئی تھی، وہ اپنے آنسو کو اپنے اندر اتارا تو سبحان نے دونوں کو دیکھ کر سہی مسکراہٹ دی تھی۔ اس کا قدم چوتھی سیڑھی پر تھا جب اس نے وہاں آنسو بہاتی کھڑی علیحہ کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر اوپر جانا چاہتی تھی، جب علیحہ اس کا ہاتھ تھام کر نفی میں سہلاتی اسے نیچے کی طرف لائی تھی۔ سبحان نے، نشا، ذہان تینوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ ان آنکھوں میں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ علیحہ نے زارا کا ہاتھ لے کر سبحان کے سامنے چھوڑ دیا۔ علیحہ، زارا کو کمرے لے کر جاؤ۔ سبحان نے نرمی سے کہا تھا، کیوں لے کر جاؤں؟ دیکھیے ذرا یہ آنسو اس چہرے کو پڑھیے، کیا اس لڑکی میں اتنی سخت باقی رہی کہ آپ کے فیصلے کو انکار کر سکے؟ کچھ چھوڑا ہے آپ نے اس کے پلے؟ کس سے علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسے؟ وہ شوہر ہے ان کے، بھی آپ کو پتہ بھی ہے نکاح کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام میں کھیل ہے کیا اتنا مقدس رشتہ کہ زبردستی شادی کروا لی، طلاقیں لے لی بیٹھ کے آرام سے؟ اس نے افسردہ نظروں سے سبحان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، علیحہ تمہیں کچھ نہیں بتا اندر۔ سبحان نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا، بابا کہتے تھے کبھی بھی فراق میں بھی اس لفظ کو منہ سے نہیں نکالتے، یہ گندی بات ہوتی ہے۔ جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے، آسمان کانپ اٹھا ہے، یہ اس قدر گندا اور گھناؤنا فعل ہے، مگر آپ کی تو بولتے ہوئے زبان بھی نہیں کھڑائی، آپ کو تو کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی۔ زارا کے ساتھ ساتھ آپ اپنی بھی زندگی برباد کریں، اس کا کیا قصور ہے؟ جس نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے، جسے آپ نے خود خواب دیکھا کہ خود ہی اس کے لیے مونسٹر بن گئے۔ اس نے نشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، پتہ ہے میں آپ کو پیٹر مین کیوں کہتی؟ کیونکہ آپ میں وہ سب کچھ تھا جو میں بچپن میں اپنے بھائی کے لیے خواب سے جاتی تھی کہ کاش میرا بھائی ہوتا، اسے میں پیٹر مین کہتی، وہی میری پیسٹری ہوتا، وہی میرا چاکلیٹ، وہی میرا فائٹر، وہی میرا رائل کنگ، وہی میری نیکی۔ تو آپ نے کیا کہ آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کو پیٹر مین کہا جائے۔